بسم الله الرحمن الرحيم. انسان نہ بناتا، گھاس کا تنکا بنا دیتا، چونکہ دل میں احساس کے کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے جا کر رب کو اپنی زندگی میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز ہے یہ احساس دل میں پیدا کرو، کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دو گے اور اپنی خواہشات کو دبا دو. علی ہوا فإن الجنة هي المأوى. تو تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا جنت اس بات کی خانہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونی کے رہنے والوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی چیز پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری چیز تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا دوسری چیز ہے اچھے اخلاق. اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لے. میرے نبی نے فرمایا اگر تیری زبان کا بول میٹھا ہو گیا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی جنت میں داخل کرے گا. میرے پیاروں، معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، آج میرا اور آپ کا داڑھی بڑی لمبی لیکن اخلاق بہت برا. آج میرے اور آپ کا قرآن پڑھنا پڑھانا اخلاق بڑا برا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا اخلاق بڑا برا. میرے پیاروں، ہاں ہم لوگ تہجد کے پابند، نمازوں کے پابند، اشراق کے پابند، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جانے والے، لیکن زبان کے بول بڑے کڑوے. اللہ کے واسطے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لو. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا حافظ قرآن کا درجہ بڑا ہے، جنت میں جائے گا. وعدہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. شہید کا مقام کتنا اونچا، تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت میں جائے گا. وعدہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. میرے پیاروں، عالم دین جنت میں جائے گا. وعدہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. تاجدار مدینہ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ گارنٹی کس کے لیتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ گارنٹر ہوں اس کا جو دنیا میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. میری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخلہ. اللہ نبی نے ہماری تمہاری طرح لمبی نمازیں پڑھی تو رب نے روکا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے امت کے غم میں رونا شروع کیا. اللہ نے جبریل کو اٹھایا اور میرے نبی کو روکا. فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. امام الانبیاء نے صحابت کے دروازے کھولے، اللہ کے راستے میں مال اٹھایا. اللہ نے روکا ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا. لیکن ہاں جب نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، کردار کا نمونہ پیش کیا، تو رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد الرسول اللہ شاباش. اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو اور سارے مدینہ کی کمر تھک دبائی. لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا کمر تھک دبائی. یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے اخلاق. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تاجدار مدینہ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا؟ آئیے میرے پیاروں ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کر چلتا ہوں. تاجدار مدینہ کے دربار میں ایک مہمان آیا. مہمان اپنا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، یہودی تھا. نبی کو جانچنے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، کسوٹی پر اتارنے آیا. شام کا وقت ہونے لگا. شام کے وقت میں اس نے جانے کی اجازت مانگی. تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں کہاں جاؤ گے؟ قیام کہاں کرو گے؟ کھانا کہاں کھاؤ گے؟ آج رات کا قیام اور کھانا ہماری ذمہ داری. وہ یہودی کہنے لگا نہیں آقا مجھے اجازت دے دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے. تاجدار مدینہ نے فرمایا نہیں نہیں، آج
بستر تھا، آپ نے اس کے لیے دسترخوان لگوایا. آپ کے گھر میں 2-4 بستریں نہ تھے، ایک ہی بستر تھا. میرے نبی نے اپنا بستر اٹھایا، اس یہودی کے نیچے لگوایا. آدھی رات سے زیادہ کا حصہ گزرا. اچانک اس یہودی کا پیٹ خراب ہوا. پیٹ اتنا خراب ہوا، اتنا خراب ہوا، اتنا خراب ہوا کہ پخانہ نکل گیا، اور پخانہ بستر میں نکلا، اس کے کپڑوں میں نکلا. تاجدار مدینہ کے بستر کو گندا کر دیا. یہ اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، اور اٹھنے کے بعد یہ شہر سے باہر گیا. اس نے پانی تلاش کیا، اپنے آپ کو صاف کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور اس کے بعد یہ سوچنے لگا کہ نبی کے دربار میں جاؤں یا نہ. اگر جاتا ہوں تو پتہ نہیں نبی کہیں گے میرا بستر گندا کر دیا، اور نہ جاؤں تو میرا جھولا، میرا سامان تاجدار مدینہ کے گھر رکھا ہے. کروں تو کروں کیا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء اٹھے، اذان فجر ہوئی. امام الانبیاء مسجد میں آپ نے نماز ادا کرائی. نماز سے فارغ ہو کر، معمولات سے فارغ ہو کر، میرے تمہارے سچے آقا نے سوچا مہمان کی اطلاع لے لو. تاجدار مدینہ پہنچے، حال دیکھتے ہیں جا کر کہ مہمان تو غائب ہے اور بستر پر پخانا پڑا. اگر ہمارے گھروں پر یہ حال ہو جائے تو مہمان کو کتنی گالیاں دو گے اور کتنا برا بھلا کہو گے. لیکن تاجدار مدینہ نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا. اور آپ چاہتے تو اپنی بیوی کو بلاتے، عائشہ کو بلاتے، لیکن نہیں، آپ نے علی کو نہ بلایا، آپ نے بلال کو آواز نہ دی، آپ نے کسی صحابی کو نہ پکارا، حفصہ کو نہ بلایا، عائشہ کو نہ بلایا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء اٹھے، ایک لوٹا پانی کا لے کر آئے اور بستر کو باہر نکالا. اور میرے تمہارے سچے آقا نے ایک ہاتھ سے پانی ڈالا اور ایک ہاتھ سے گندگی کو صاف کیا. ہاتھ سے پانی ڈالتے گئے اور گندگی صاف کرتے گئے، یہاں تک کہ تاجدار مدینہ پورے بستر کو صاف کرتے ہیں. اب وہ یہودی سامنے سے چلا آیا، اس نے دیکھا کہ امام الانبیاء میری گندگی صاف کرے، میری غلاظت صاف کرے. وہ نبی کے قریب میں آیا اور نبی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آقا میں نے دنیا دیکھی، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے روسا دیکھے، لیکن آقا آپ جیسا اخلاق والا، آپ جیسا کردار والا میں نے دنیا میں نہیں پایا. آقا مجھے کلمہ بنا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مومن بنا دو. یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق، آپ کا کردار. میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے جنتی بنا دے تو اچھے اخلاق پیدا کر. ہماری زبان کے بول کڑوے ہو گئے، زبان کی بول کڑوے ہو گئے. انہیں میٹھا بناؤ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. ایک ماں ڈری بیٹھی ہے، ایک باپ پٹرا بیٹھا ہے، میرا بیٹا چلایا پتہ نہیں کیا کہے گا. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو. اپنے ماں باپ کے لیے اخلاق کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں. اپنے بچوں سے ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے. خندہ پیشانی سے ملو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور ایک بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا. تاجدار مدینہ نے فرمایا زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا. یہ اخلاق دیا نبی نے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے اخلاق عطا فرما دے. تو یہ دو باتیں اپنی زندگی میں پیدا کرو. پہلی چیز یہ احساس دل میں لاؤ کہ رب کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا جواب لینا ہے. اور دوسری چیز اچھے اخلاق، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں جنت کا مستحق بنائے گا. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا. اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن
دے، ہماری زندگی میں جاری فرما دے، اور جو کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما